السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ وفي مقام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج پورے ملک پاکستان میں فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس شوال کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان تمام کے تمام واقعات میں سے جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات عرض کرنے کی آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کائنات اس مختصر سے وقت کے اندر تیری توفیق، تیرے کرم سے میری زبان سے جتنے الفاظ نکلیں، اے مولا کائنات ان تمام کے تمام لفظوں پر ہم سب کو صدق دل کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ محترم سامعین گرامی قدر، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کا مفہوم کہ مومن ایک جسم کے مانند ہے۔ ایمان والا جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کا اثر آنکھوں پر بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں چوٹ لگے آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، گویا کہ جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن، اگر ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے مومن اس تکلیف کو محسوس کرتے۔ اگر ایمان کو پرکھنا ہو نا، ایمان کو جانچنا ہو تو اس حدیث کو سامنے رکھ لیں۔ آج جب نہتے فلسطینیوں کو خون سے نہلایا جا رہا ہے تو کیا اس درد کو آج ہم محسوس کر رہے ہیں؟ اگر وہ درد ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ابھی باقی ہے، اور اگر وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تو پھر غور کیجئے، فکر کیجئے اپنے ایمان کی، پھر غور و فکر کیجئے اپنے ایمان کی۔ ایک دور وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مد مقابل کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، آج مسلمانوں کے پاس قوت بھی ہے، آج مسلمانوں کے پاس جنگی ہتھیار بھی ہیں، آج مسلمانوں کے پاس ہر طرح کی سہولت بھی ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مد مقابل کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس اس وقت اگرچہ تعداد کم تھی لیکن رب کی ذات پر بھروسہ پختہ تھا، دلوں کے اندر خلوص تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر مر مٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ جی ہاں، چشم فلک نے آج تک وہ نظارہ نہ دیکھا کہ جس کو بیان کرنے میں جا رہا ہوں۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، کفار نے آپ کا پیچھا وہاں بھی نہ چھوڑا، سب سے پہلے وہ مسلمانوں کے سامنے بدر کے میدان میں آئے۔ ایک طرف 313 کا لشکر ہے، مد مقابل ہزاروں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 313 کو کامیابی عطا فرمائی اور کفار کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہو گئے، جن کے اندر ہندا کا باپ بھی ہے، جن کے اندر عتبہ بھی ہے، جن کے اندر ابو جہل بھی ہے۔ شکست فاش ان کے مقدر میں ٹھہری، وہ شکست کا عالم لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ ادھر سے ابو سفیان کا لشکر بھی، وہ تجارتی قافلہ بھی پہنچا، سارا سامان تقسیم ہوا، اس کا جو منافع تھا اس منافع کے بارے میں دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی کہ اس منافع کو ہم کہاں استعمال کریں۔ تمام کے تمام سرداروں نے مشورہ کیا کہ یہ جو ہمیں منافع ملا ہے، اس منافع کو ہم جنگی قوت کے اندر استعمال کریں گے
اور ہم اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے بڑوں کا بدلہ لیں گے۔ سب نے متفقہ رائے دی کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بڑوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر حضرت عباس نے مدینہ منورہ میں خبر پہنچائی کہ کفار دوبارہ سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ کفار کا لیڈر ابو جہل تھا جسے شکست فاش ہوئی۔ دوسری مرتبہ جو لشکر تیار ہوا، ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دوبارہ سے لشکر کفار کا تیار ہوا۔ ابو سفیان نے کمان سنبھالی، لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ کے اندر خبر پہنچی، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا، اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ کفار حملہ کرنے لگا ہے، کفار حملہ آور ہو رہا ہے، وہ تمام تر قوتوں کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکل پڑا ہے۔ اے میرے صحابہ، تم مجھے اپنی رائے بتاؤ۔ اب صحابہ نے وہاں یہ نہیں کہا، اے اللہ کے نبی، ابھی تو تھکاوٹ سے چور چور ہیں، ابھی تو پہلی لڑائی کے اثرات ختم نہیں ہوئے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہماری بھی معیشت ہے، ہماری بھی طرز زندگی ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے کیا کہا؟ جلیل القدر صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کا نام حضرت امیر حمزہ ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اپنی تلوار سے دشمن کے پرخچے نہ اڑا دوں۔ یہ جذبات تھے۔ ایک اور صحابی حضرت نعمان کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہمیں جنت میں جانے سے نہ روکیے، ہمیں جنت میں جانے سے نہ روکیے، اے اللہ کے نبی، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر مشورہ ہوا کہ دشمن سے مقابلہ مدینہ میں رہ کر کیا جائے یا مدینہ سے باہر جا کر کیا جائے۔ اکثر صحابہ کی رائے کہ مدینہ سے باہر جا کر ان سے لڑائی لڑی جائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کبائر صحابہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ کفار کا جو لشکر آیا ان کی تعداد 3000، اور وہ اس آب و تاب کے ساتھ آیا کہ اب کی بار اس لشکر کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں، سرداروں کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جس لشکر کے اندر عورت شامل ہو جائے وہ اس علامت کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ لشکر اب میدان جنگ سے واپس بھاگے گا نہیں۔ 3000 کا لشکر، 3000 اونٹ، کئی سو گھوڑے، کئی سو زرہیں، پورے سامان کے ساتھ وہ لشکر آ رہا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا اس کی تعداد اول میں 1000 تھی، جس کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بھی اپنے 300 ہواری اس لشکر کے اندر شامل کیے۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے لڑائی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ کبائر صحابہ کے مشورے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کفار سے لڑائی مدینہ سے باہر جا کر لڑی جائے، اب قافلہ 1000 کا چلتا ہے، کئی سو گھوڑے نہیں ہیں، چند گھوڑے ہیں، کئی سو زرے نہیں ہیں، چند زرے ہیں، کئی سو اونٹ نہیں ہیں، چند اونٹ ہیں، کئی سو تلواریں نہیں ہیں، چند تلواریں ہیں۔ لیکن
ظاہری طور پر قوت نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کے دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز ہوئے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے ان کے دل لبریز تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، مقام شیخین پہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں کو خطاب کرنا چاہا، وہاں آپ نے خطاب شروع کیا تو وہاں سے منافقین کے 300 لوگ واپس آ گئے، کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا، ہم نے مشورہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے، آپ تو مدینہ منورہ سے باہر آ گئے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 کا لشکر لے کر احد کی میدان کی طرف گئے۔ آج بھی لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، مقام احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر صرف نظارہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی جاؤ، موقع ملے، پوچھنا اس احد سے، پوچھنا اس احد سے کہ یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ہوا کیا تھا۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، آج کی اولاد کو نہیں پتا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی تھی وہ کن جذبات پر ہوئی تھیں۔ آج کے نوجوان کو نہیں پتا کہ مسلمانوں نے جو کفار سے لڑائیاں لڑی تھیں وہ تعداد کے بل بوتے پہ نہیں لڑی تھیں، وہ اللہ کی ذات کے بل بوتے پہ لڑائیاں لڑی گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 کا لشکر لے کر میدان احد میں پہنچتے ہیں۔ 50 تیر اندازوں کا ایک جتھا، 50 تیر اندازوں کا ایک قافلہ، 50 تیر اندازوں کا ایک گروہ ایک مقام پر تشکیل فرماتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ وہ 50 تیر انداز اس درے پر جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں۔ ادھر کفار سے لڑائی شروع ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، کفار کے بڑے بڑے رؤساء آتے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کے جرنیل بھی جاتے ہیں، مقابلہ شروع ہے، یہاں تک کہ ابتداً مسلمان اکثریت کے اندر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس درے پر معجزن جو لشکر تھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ صرف اس وقت تک دیا تھا، اب ہم یہاں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ لشکر کے سردار نے کہا کہ نہ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن لشکر کے 40 افراد مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے اس درے کو چھوڑتے ہیں، 10 صحابہ صرف واپس وہاں رہ جاتے ہیں۔ جب وہ 40 مسلمان 40 صحابہ نیچے اترتے ہیں، ادھر کفار جو بھاگ رہا تھا، وہ کفار جو بھاگ رہا تھا وہ واپس پلٹتا ہے اور مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ گمسان کی لڑائی ہوتی ہے، بڑے بڑے کبائر صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اب سنیے اس جنگ کا منظر کیا تھا، اس جنگ کا منظر کیا تھا۔ جنگ کا منظر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ہر صحابی کا ولولہ ہے، ہر صحابی کا جذبہ ہے کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں۔ سارے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، پھر فرماتے ہیں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمن کو مارتے جاؤ، اتنا مارو دشمن کو کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تلوار مجھے دے دیجئے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ کون ابو دجانہ؟ وہ ابو دجانہ
جب میدان جہاد کے اندر دشمن سے لڑتے تھے تو ماتھے پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ کر دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہوا، سرخ پٹی باندھی اور اکڑ کے چلنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کی چال کو دیکھا، کہا اے میرے صحابہ، یہ جو چال ابو دجانہ چل رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے، لیکن آج جو ابو دجانہ یہ چال چل رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ چال اس وقت بڑی پسند ہو رہی ہے، بڑی پسند ہے۔ اور ابو دجانہ نے واقعاتاً اس تلوار کا حق ادا کیا، دشمن کے پرخچے اڑا دیے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ایک عورت جس کا نام ہندہ ہے وہ آپ کی تلوار کی زد میں آئی، آپ نے فوراً تلوار کو روک دیا اور کہا کہ یہ نبی کی دی ہوئی تلوار ہے، کسی عورت پر چل نہیں سکتی، کسی عورت پر چل نہیں سکتی، یہ جنگ کا منظر ہے۔ ادھر تو دیکھو ایک صحابی ہیں جن کا نام زیاد بن سکن ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ کب زخموں سے چور چور ہوئے؟ اسی غزوہ کے اندر دشمن نے خبر چلا دی جب مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی۔ مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے، دشمن نے خبر اڑا دی کہ معاذ اللہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دوسرے الفاظ میں شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے جذبات کم پڑ گئے، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دشمن کے ایک قبیلے نے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو مجھے اس دشمن سے بچائے گا؟ 7 انصاری صحابہ آگے بڑھے تھے، ان میں ایک زیاد بن سکن بھی تھے۔ زیاد بن سکن لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زیاد کو قریب تو کرو، اس زیاد کو قریب تو کرو۔ حضرت زیاد بن سکن کو قریب کیا گیا، آپ کے رخسار تھے، زیاد بن سکن کے رخسار تھے، آقا کے قدم تھے، آقا کے قدم تھے، زیاد کے رخسار تھے۔ نظریں کھلی، سامنے رخ مصطفیٰ تھا، سامنے رخ مصطفیٰ تھا۔ پوچھا کوئی حسرت، کوئی حسرت؟ زیاد بن سکن کوئی حسرت ہے، کوئی آرزو ہے؟ زیاد بن سکن نے کہا اللہ کے نبی ایک ہی حسرت تھی کہ یہ جان آپ کے قدموں میں نکل جائے، یہ ایک ہی حسرت تھی کہ یہ جان آپ کے قدموں میں نکل جائے۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، یہ کہا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ہاں ہاں یہ وہی میدان ہے۔ ایک صحابی آئے، ایک صحابی آئے، آپ نے اپنی پشت کو دشمن کی طرف کیا، ہر تیر پر تیر سہتے رہے، لیکن اپنا چہرہ دشمن کی طرف نہ کیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک اور صحابی آئے، ڈیلا آنکھ کا ہاتھ میں لیے، اے اللہ کے نبی یہ ڈیلا نکل گیا، آنکھ نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ اٹھائی اور اسی جگہ لگا دی اور رب سے دعا کی اللہ اس کی آنکھ تیرے راستے میں نکلی ہے، میری محبت میں نکلی ہے، اے اللہ میں محمد تجھ سے مانگتا ہوں کہ اس کی آنکھ کی روشنی پہلے سے زیادہ کر دے، پہلے سے زیادہ اس کی روشنی کو کر دے۔ ہاں ہاں یہ وہی میدان ہے کہ جس میدان کے اندر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ کون امیر حمزہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا، انہیں بھی مقام عہد پر شہید کر دیا گیا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا گیا، ان کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا، ان کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا۔ کان، ناک، ہاتھ کاٹ دیے گئے، جگر کو چیر دیا گیا، دل کو نکال لیا گیا، یہاں تک کہ چبایا گیا، ان کے جگر کو چبایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا قسم کھائی تھی کہ میں امیر حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ جی ہاں یہ وہی میدان تھا کہ جس میدان کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر آ کر پتھر لگا تھا۔ یہ وہی میدان تھا کہ جس میدان کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔
یہ وہی میدان تھا کہ جس میدان کے اندر خول کی کڑیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی تھیں۔ ہاں یہ وہی میدان تھا کہ جس میدان کے اندر دو دوستوں نے دعا مانگی تھی۔ کون سے دوست تھے؟ وہ عبداللہ بن جاش تھے، وہ سعد بن ابی وقاص تھے، دو دوست تھے۔ کہا ہے دوست آ دعا کریں۔ آج میری اور آپ کی دعا کا معیار کیا ہے؟ آج ہم یہاں بیٹھے دعائیں کرتے ہیں، کیا اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے، اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ مجھے یہ چیز دے دے۔ وہ دعائیں مانگنی ہے، ان سے سیکھو۔ میدان جہاد ہے، سعد بن ابی وقاص دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، کبھی میں اس پہ جھپٹوں کبھی وہ مجھ پہ جھپٹے، نتیجہ یہ نکلے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ عبداللہ بن جاش کہتے ہیں آمین۔ عبداللہ بن جاش دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو، ایسے دشمن سے ہو جو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، کبھی وہ مجھ پہ جھپٹے کبھی میں اس پہ جھپٹوں، نتیجہ یہ نکلے کہ وہ مجھے شہید کر دے۔ صرف شہید نہ کرے، میری لاش کا مسئلہ بنائے، میری ناک بھی کاٹے، میری آنکھیں بھی نکالے، میری زبان بھی کاٹے۔ اسی حال میں اللہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ کس کے لیے، تو مولا میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ سکوں اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے۔ ہاں یہ وہ منظر ہے، یہ وہ حالات ہے۔ ایک اور صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، لنگڑا پن ہے، بیٹے شہید ہو گئے، بیٹے تیار ہیں جنگ میں جانے کے لیے، بیٹوں نے کہا ابا آپ رہنے دیجئے، آپ معذور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی یہ لنگڑا پن مجھے جنت میں جانے سے روک رہا ہے، یہ لنگڑا پن مجھے جنت میں جانے سے روک رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ مدینہ سے نکلے نا، دعا مانگی، اے اللہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں اس راستے پہ مجھے شہادت کی موت دینا، اے اللہ مجھے واپس مدینہ منورہ کے اندر زندہ نہ لانا، اللہ مجھے مدینہ میں نہ لانا۔ ہاں یہ وہی غزوہ ہے نوجوانوں، یہ وہی غزوہ ہے کہ جس غزوے کے اندر حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہے۔ کون حنظلہ؟ وہ حنظلہ جو رات کو اپنے گھر کے اندر آرام فرما تھے، حالت جنابت میں تھے، بیوی سے ہم بستری کی تھی، حالت جنابت میں تھے، منادی نے آواز لگائی نکلو جہاد کے لیے۔ حضرت حنظلہ غسل کرنے کے لیے نہیں رکے کہ کہیں اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اسی حالت میں میدان جہاد میں گئے، میدان جہاد میں گئے اور اسی حالت کے اندر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ جب شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا اور بادل کے پانی سے حضرت حنظلہ کو غسل دیا گیا۔ جی ہاں یہ وہی غزوہ ہے جس غزوے کے اندر سعد بن ابی ربیع بھی ہے۔ کون سعد بن ابی ربیع؟ زید بن ثابت کو بھیجا نبی نے، جا زید سعد کو تلاش کر، سعد کو تلاش کر، اور اگر سعد ایسی حالت میں ملے کہ وہ زندہ ہے تو سعد کو میرا سلام کہنا، سعد کو میرا سلام کہنا۔ زید بن ثابت کی ملاقات سعد بن ربیع سے ہوئی، زندگی کی چند رمقیں باقی تھیں۔ کہا ہے سعد اللہ کے نبی نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ سعد کہتے ہیں اے زید تجھ پر بھی سلام ہو اور نبی پر بھی سلام ہو، میرا بھی سلام کہنا اور میرے انصار کے قبیلے کو یہ پیغام دینا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے نبی کو ذرہ برابر بھی آنچ آئی تو کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ جی ہاں یہ غزوہ احد وقتی طور پر مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، لیکن اگلے ہی دن اللہ رب العزت کے حبیب نے دوبارہ دشمن پر حملہ کیا اور اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی کے جھنڈے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔